اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا؟ سلسلہ گفتگو جس اشرے کی بنیاد ہم نے رکھی، میں دوبارہ دہراتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خدا نبی سے کہہ رہا ہے کہ آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ کل کی گفتگو میں نے گزارش کی تھی وہ کون سے کافر تھے اور کس دن مایوس ہوئے تھے۔ وہ کافر وہ تھے جو کلمہ پڑھ کے کافر تھے۔ ان کے پاس، چلو میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں، ادب کی دھرتی ہے، یہاں سطر کی قیمت ملتی ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس کلمہ تھا، کلمے والا نہیں تھا۔ ان کے پاس کلمہ تھا، صاحب کلمہ نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف ایک عبارت تھی، ایک جملہ تھا۔ ان کے پاس وہ یقین نہیں تھا، ان کے پاس وہ ایمان نہیں تھا۔ تھے وہ حج کے لباس میں، نام نہاد مسلمان بھی تھے، کھڑے بھی نبی کے سامنے تھے۔ غدیر میں دین خطرے میں ہے، جبکہ اس دین کو اشیر میں خطرے میں ہونا چاہیے تھا۔ اسلام کی پہلی دعوت میں یہ دین خطرے میں نہیں آیا، اس وقت دین خطرے میں آ گیا جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اور جو کھل کے مجمع سے سامنے آ گیا وہ حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، صحابی بھی تھا۔ اب اہل علم کے لیے میں صدر کہہ رہا ہوں، علی ولی اللہ پڑھا جائے تو اتنی تکلیف مشرک کو نہیں ہوتی جتنی حاجی کو ہوتی ہے۔ ولایت علی میں کیونکہ ولایت علی چیز ایسی ہے، علی ولی اللہ آپ پڑھ کے دیکھیں۔ رسول نے فرمایا تھا، اے علی میری اور اللہ کی دشمنی سینوں میں چھپ جاتی ہے۔ تیرا دشمن چاہے بھی تو تیری دشمنی کو سینے میں چھپا نہیں سکتا۔ صرف چہرے پہ علی کی دشمنی نہیں آتی، اس بندے کا شجرا بھی آ جاتا ہے، ماں کا کردار بھی آ جاتا ہے۔ یہ ذکر حضرت امام حسین ہوتا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے جتنے میری قوم کے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ یہ سوچیں، خرچ ہم کرتے ہیں، اخراجات ہمارے ہوتے ہیں، ہم اپنی ذاتی سواریوں میں مجلس حسین میں آتے ہیں، رونق ہماری اپنی ہوتی ہے، تکلیف دشمن کے ڈالے کی ہوتی ہے۔ آخر یہ جتنا ذکر ہو رہا ہے یہ خرچ ہمارا ہے، ہم چندے مانگ کے تو ذکر حسین، ہم تمہارے گھر کے آگے تھالی تو نہیں لے کے جاتے، لیکن جب تم ربیع الاول میں آتے ہو پھر ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، ہم تمہیں خالی نہیں بھیجا کرتے، لیکن ہم نے ذکر حسین میں نہ کبھی تمہاری منت کی ہے کہ تم مجلس حسین کے لیے ہمیں کوئی چندت تو ہم ذکر حسین اپنے گھر سے کرواتے ہیں۔ نبی قبلہ شرازی صاحب نے اپیل کی ہے قوم اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی، ہم ذکر حسین بھی اپنے گھر سے کرتے ہیں، ہم مجلس حسین بھی کرواتے ہیں۔ آخر دشمن کو تکلیف کیا ہے؟ ماتمی ماتم اپنے سینے پہ کرتا ہے۔ میں لفظ بدل دیتا ہوں، اتنی تکلیف اسے نہیں ہوتی جو کر رہا ہے، جتنی تکلیف اسے ہوتی ہے جو روک رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ ماتمی کے سینے پہ بعد میں لگتا ہے، شہید کے چہرے میں تماچا پہلے لگا۔ اسے ٹھیک ہے۔ حق یہ بنتا تھا، تکلیف اسے ہونی چاہیے جس کے سینے پہ ماتم ہو رہا۔ قبلہ زوار صاحب تکلیف ماتمی کو نہیں ہو رہی، تکلیف روکنے والے کو ہو رہی، اسے ماتم کہتے ہیں۔ یہ ہے عبادت جو ہو چوک میں آگ دشمن کے گھر لگ جائے، بہانے سے یہ پھر آواز خراب ہو گئی۔ کوئی مسئلہ نہیں، کل یا یہ نہیں آئے گا یا میں نہیں آؤں گا۔ یہ نہیں ہوئے گا۔
جی میں ہوں گا، میں کدھر چلا؟ اللہم صلی علی محمد۔ ایک جگہ پہ ٹھیک کر دو بس۔ سامان عاقبت اسی تدبیر سے کریں، سامان عاقبت اسی تدبیر سے کریں، آغاز سال نو غم شبیر سے کریں۔ ہم ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام میں کسی کے محتاج نہیں۔ میں اتنے بڑے علمی شہر کے علمی مرکز میں علمی لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم ذکر حسین کروانے کے لیے حکومت کے محتاج بھی نہیں۔ اگر ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یہ ہمارے امن پسند قوم ہونے کی دلیل ہے، ورنہ ہم پہ واجب نہیں ہے کہ ہم تھانے سے جا کے ذکر حسین کی اجازت مانگے جب ہمیں قرآن اجازت دے رہا ہے۔ لیکن جب بھی محرم کا نام ذہن میں آئے، محرم کا لفظ لکھا ہوا آپ کو مل جائے، محرم سنتے محرم پڑھتے سب سے پہلا خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ حسین ابن علی کا۔ لوگ اب اس تخیل کے قاتل بننا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ ذاتوں کو محرم میں ملوث کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی ذات اس ذکر کی وجہ سے معتبر ہو جائے۔ آپ کے پاس پورا سال ہے، آپ کسی اور دن خالی دن میں کسی ذات کو یاد کر لیں، ضرور آپ نے بہانہ ذکر کا ڈھونڈنا ہے۔ آپ کے پاس یہ بڑی دلیل ہے، آپ کبھی ذکر کو بہانہ بنا کے ذاتیں معتبر کرتے ہیں، کبھی قبروں کے پاس آ کے ذاتیں معتبر کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اس گھر کا آسرا کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ یہ محرم ہے، اس میں صرف ذکر حسین ہونا ہے، اور یہ ذکر حسین کی وسعت ہے۔ ذکر حسین ہوگا تو نعرہ تکبیر بھی ہوگا، ذکر حسین ہوگا تو تذکرہ رسالت بھی ہوگا، ذکر حسین ہوگا تو تذکرہ امامت بھی ہوگا۔ یہ ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے دن ہے، اس میں کسی کی اور کو ذکر کو ملوث نہ کرو۔ یہ حلال اور حرام کی تمیز کروانے والے کے دن ہے، حلال کے دنوں میں حرام باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے دن ہے، اور مجھے حسین کی عزت قسم ہے تو صدیوں سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تو ذکر حسین مٹائے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ ایک جگہ پہ سے ٹھیک کر کے پیچھے ہو کے بیٹھ۔ ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کی یہ تیری بڑی ناکام کوشش ہے۔ تو کبھی حکومتوں کے سہارے لے کے حسین مٹانا چاہتا ہے، کبھی ذاتوں کے سہارے لے کے حسین مٹانا چاہتا ہے۔ یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، ہم تم سے جلوس کی اجازت مانگ لیتے ہیں، یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، ہم بازاروں کی رونقوں کو ختم نہیں کرتے، یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے۔ لاکھوں کا مجمع حسین کے ماتمیوں کا گلیوں میں پھرتا ہے، کسی دکان کا تالا بھی نہیں ٹوٹتا، اور دکان والا مطمئن ہو کے گھر بیٹھا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے حسین کا نوکر کبھی چور نہیں ہوتا۔ قبلہ یہ امام حسین کا مجمع ہے، یہ لوگ صرف نام حسین پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں کہاں سے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، تلا گنج، چکوال، فیصل آباد، چنیوٹ، کہاں کہاں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ میری ذات کے لیے نہیں آئے، یہ نام حسین پہ اکٹھے ہوئے، یہ ذکر حسین پہ آئے۔ یہ مجمع صرف نام حسین پہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو محرم کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ تو کسی ذات کے دن منانے، اس ذات کے نام پہ مجھے اتنے بندے اکٹھے کر کے دکھا۔ تو جو بہانے سے یزیدیت کو بچاتا پھر رہا ہے، تو جو بہانے سے یزید کا تحفظ کر رہا ہے، اگر تجھے دن منانے کا اتنا شوق ہے، اگر تجھے عشرے منانے کا اتنا شوق ہے، پھر تو کبھی کوئی روایت لکھ دیتا ہے کہ یزید فلاں جنگ میں چلا گیا تھا اور نبی نے کہا کہ اس میں چلا جائے وہ جلدی ہوتا ہے۔ کبھی تیرا ذاکر نائک ٹی وی پہ آ کے اس میں رضی اللہ کہہ دیتا ہے، کبھی تو کوئی حدیث کا سہارا لیتا ہے، کبھی کسی روایت کا سہارا لیتا ہے۔ کتابوں میں چھپ چھپ کے یزید کا دفاع نہ کر، باپ کا بچہ پر مقابلے پہ ہم حسین کی مجلس کرواتے ہیں، تو یزید کا جلسہ کروا۔ میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔
اسے ماننا ہے اسے کھل کے مانو. سہارے نہ لو، سہارے نہ لو. تیرے خودکش حملہ آور ختم ہو جانے ہیں، ہمارا علی ختم نہیں ہونا. یہ مدرسے ڈاکٹر طاہر القادری کا دھرنا نہیں جو کسی ڈیل کے بعد ختم ہو جائیں. یہ مدرسے ہیں. حکومت ہماری ہو یا تیری، ذکر رہنا ہے. حکومتوں کا محتاج ہے ہی نہیں ذکر. یہ دربار والوں کا ذکر نہیں. یہ کوئی درباری ذکر ہے، یہ کوئی حکومتی ذکر ہے. یہ بے موسمہ ذکر نہیں. یہ ذکر موسموں کا محتاج نہیں. میں نے برستی ہوئی بارش میں حسین کا ذکر دیکھا، کڑکتی ہوئی دھوپ میں قبلہ زوال شاہ جی حسین حسین. موسم حسینیوں کے امتحان لیتا رہا. ذکر ختم نہیں ہونا. تیرے پاس غلط خودکش حملہ آور ہے. ہمارے خودکش حملے کا نام ہے علی. صرف نام علی لینے کی دیر ہے. حملہ آور بھی محفوظ رہتا ہے اور دشمن بھی مر جاتا ہے. ہمارے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہے وہ ہے یا علی مدد. میں ہمیشہ یہ اپیل کرتا ہوں، ضدوں کے عمریں تھوڑی ہوتی ہیں، ضدیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، آپ ضد نہ کیا کریں. ضد کرتے ہیں اور آپ خود پھنس جاتے ہیں. اب آپ نے یہ نیا کام شروع کر دیا ہے. بہانے سے آپ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی افراتفری پھیلے. اس ملک کا امن آپ نہیں دیکھنا چاہتے. آپ اگر جن ہستیوں سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کو کوئی روکتے؟ ہم نے آج تک کبھی بھی، آپ اپنی مرضی میں جس مرضی ہستی کا تذکرہ کریں، ہم کبھی نہیں روکیں گے. آپ کروائیں، اپنے خرچ پہ کروائیں، اپنے اخراجات پہ کروائیں، اس ہستی کی بات کریں. لیکن اگر آپ ہم سے کہیں کہ ہم ان ہستیوں کا نام لیں، معذرت، انتہائی معذرت، انتہائی معذرت. جس نے بلوانا ہے بلوائے، جس نے سننا ہے سنے، نہ سنے کوئی نہ بلوائے. میں محتاج تیرا نہیں، علی کا ہوں. تنخواہ تم سے نہیں، تنخواہ اپنے بادشاہ علی سے لیتا ہوں. لیکن ہم مر سکتے ہیں، ہم کٹ سکتے ہیں. ہم خاندان رسول کے دشمنوں کی عزت نہیں کر سکتے. میں نے کل بھی کہا تھا، ہم غریب سے ہی کھرے ہیں، تھوڑے سے ہی سچے ہیں. ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بہانہ ڈھونڈے. آپ جن ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں بلا تفریق مذہب آپ کریں. لیکن اگر بات آپ نے ان خاندان کے ساتھ، اس گھر کے ساتھ ضد کر کے ذکر کروانا ہے، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، ضدوں کی عمریں تھوڑی ہوتی ہیں. آپ نے ضد میں پیچھے رہ جانا ہے. اگر آپ نے ہماری ضد میں دن منانے شروع کیے، پھر پورے دن منانے پڑیں گے. کیونکہ ہم صرف محرم نہیں مناتے، ہم شبان بھی مناتے ہیں. کیا کہنے میری قوم کے قبلہ، ہم صرف شہادت تو نہیں مناتے، ہم تو جشن بھی مناتے. تو 10 محرم کو ہمارا ماتم دے کے پریشان ہوتا، تو کبھی 13 رجب کو ہمارے قصیدے تو سن. تو 3 شعبان کو ہمارے گھروں میں خوشیاں تو دیکھ. لہٰذا اگر آپ نے شہادت منانی ہے تو پھر ضدوں کی عمریں تھوڑی ہیں. پھر صرف شہادت نہیں منانی، ولادت بھی منانی. شاعر بڑے نے سب بے شک. توجہ ہے میری بات کی جانب. یہ ذکر کریم کربلا ہے، یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ ذکر خاندان رسالت ہے. اس ذکر سے کافر مایوس ہو جاتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. جن کافروں کو اشیر پہ آس لگی تھی، غدیر پہ ٹوٹ گئی.
वही तो होगा जो सदर की कीमत देगा। यार नजूमियों के नजूमियों के कहने पे कलमा पढ़ने वालों की गदीर में आज से दम तोड़ गई। जब नबूवत के हाथों पे इमामत का हाथ देखा, लफ्ज तब्दील करता हूं, जब रहले नबूवत पे उन्होंने इमामत का कुरान देखा, नबी के साथ खड़ा इमाम देखा, उनकी आस टूट गई, मायूस हो गए। मायूस हुए अली थे, और खुदा कुरान में कहता अली से नहीं हुए, आज काफर दीन से मायूस हो गए। अशीर में इस्लाम की पहली दावत में ये काफर आए भी इन्हीं के घर थे, जबकि इल्मी दरसगाह उलमा इकराम से जाके पूछना, जब रसूल ने इस्लाम की पहली दावत दावत अशीरा अल्लाह के कहने पे इस दावत का प्रोग्राम तरतीब दिया था, उस वक़्त रिसालत माप की जनाब खदीजतुल कुबरा से शादी हो चुकी थी। बीबी का महल मौजूद था, सिर्फ एक महल नहीं, कई महल्लात थे इस बीबी के। लेकिन फिर भी रसूल ने आके कहा, चाचा अबू तालिब अपने घर में दावत का प्रोग्राम बना, अपने घर में बना, क्योंकि रसूल तरीक से लिखवाना चाहता है जिसके घर हो रही है वो कुल्ले ईमान है, जिनको दी जा रही है वो काफिर है। इस्लाम की पहली दावत ये बिला तफरीक मज़हब मिल्लत जलालुद्दीन सयूती, इब्ने खल्दून, शिबली नुमानी, ताहरुल कादरी, ये सब ने लिखा है मौरखीन ने। इस्लाम की पहली दावत हुई अबू तालिब के घर में, हजरत अबू तालिब के घर में, हजरत इमरान के घर में इस्लाम की पहली दावत की तरतीब दी गई थी। ये जो 40 कुफार आए थे, इन 40 कुफार को अबू तालिब के घर से खाना दिया गया था, और वो अबू तालिब है जिसने नबी से मांग के खाना नहीं दिया, अपनी जेब से दिया था। हजरत अबू तालिब ने अपने घर में उनकी दावत का इंतजाम किया था। अब अबू तालिब का घर मक्के में है, अबू तालिब का घर मक्के में है, ये मेरे बदे हाथ है, शिया हो शिया रहना, सुन्नी हो सुन्नी रहना, मर्जी के मौलवी से जाके पूछना जरूर। इस्लाम की पहली दावत है मक्के में अबू तालिब के घर हो रही है, जबकि अल्लाह का अपना घर मक्के में मौजूद था। अल्लाह का अपना घर मौजूद था। जब अल्लाह का अपना घर मक्के में था, फिर बात अल्लाह की थी, वो अबू तालिब के घर हो रही है। बात तो ईद की थी, वो अबू तालिब के शहर में क्यों रही है? नेमला तो अपने नबी से कह देता, इस्लाम की पहली दावत है, हमने अबू तालिब का एहसान ही नहीं लेना, जब इसने कलमा ही नहीं पढ़ना तो इसके घर में हमने दावत क्यों करनी है? ये मैंने खाना काबा तो नबियों को मजदूरी में नबुव्वत दे के बनाया हुआ है, तू उस घर में चला जा, काबे की दीवार पे हाथ रख, मेरी तौहीद की बातें कर, अपनी रिसालत की बातें कर। बात तौहीद की थी, वो अबू तालिब के घर रही है। बात ला इलाहा की थी, वो अबू तालिब के घर रही है। बात मोहम्मद और रसूलुल्लाह की थी, वो अली वलीउल्लाह के घर रही है। बात अल्लाह की थी, हुई अबू तालिब के घर में। जब हमने उलमा इकराम से पूछा, जब अल्लाह का अपना घर था, फिर बात अबू तालिब की हवेली में क्यों हुई? तो मौलवियों ने हमें जवाब दिया, मजबूरी ये थी कि खाना काबा में बुत पड़े हुए थे, खाना काबा में बुत पड़े हुए थे, खाना काबा में बुत पड़े हुए थे। फिर तू मान जा कि रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत थे, रहमान के घर। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। क्या बात है कि रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब के घर रही है। काफर आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। रसूल तकरीर के लिए उठते हैं, ये पहले ही समझ जाते हैं, इन्हें पता चल जाता है इसने क्या कहना है। ये उठ के चले जाते हैं, बात नहीं सुनते। काफर जिक्र का बाइकाट करते हैं, लंगर का नहीं करते। क्या बात है किबला, वाह वाह। ये हाल
پتا ہے، میں میرے شہر کا بہت معتبر نام ناصر محمود صاحب تشریف فرما ہے مجلس میں. مجھ سے ایک مولوی صاحب نے کہا جی کہ ہم مجلس سن لیتے ہیں لیکن مجلس کے بعد یہ جو لنگر آپ وہ نہیں ہم کھاتے. میں کہا جی آپ کو کوئی خاص وجہ ہے تو آپ بتائیں کس وجہ سے آپ لنگر نہیں کھاتے. اس نے کہا جی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، پتہ نہیں بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یہ بڑی سچی بات ہے. اس نے کہا جی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو بندہ شیعوں کے گھر سے لنگر کھاتا ہے نا وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ضرور ہوگا. یار میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تو مان گیا کہ لنگر بولتا ہے، جس کا کھاؤ پھر اس کا. وہ کھانا کھاتے ہیں ذکر کا بائیکاٹ. یہ جو اسلام کی پہلی دعوت کر رہا ہے یہ علی کا باپ ہے، جس کے باپ کا ایمان مسلمان ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے کلمہ کب پڑھا تھا. کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو. تیری عادت ہے تیرے مقدر میں آئے ہی وہ. جن کا تو نے ایمان کے وقت بتایا کہ اتنے عرصے بعد ہوئے تھے، اتنے عرصے بعد ہوئے. یہ اپنے گھر ہی عادت رکھ، اس خاندان میں یہ کام ہے ہی نہیں. قبلہ شرائع صاحب میرے بزرگ ہیں، میں شرائع صاحب سے پوچھوں مزار شرائع صاحب میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ شرائع صاحب کہیں گے صاحب آپ کی مت ماری گئی ہے، میں سید ہوں، مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سرگودے کے سید کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرب کے بارش کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جس نے کلمہ پالا تھا، کلمہ پالا تھا، کیا بات، واہ قبلہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. فاضل ٹیکسلا قلعہ بشیر انصاری صاحب کہتے تھے کہ ہاں میں مانتا ہوں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، میں مانتا ہوں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بالکل نہیں پڑھا، کیونکہ وہ پڑھوانے میں اتنا مصروف تھا. یا جس کے انگلی پکڑ کے جو بچہ چلے وہ سید الانبیاء ہو جائے. جس کے صحن میں دو لال پلیں ایک نبوت کا تاجدار ہو جائے، ایک امامت کا تاجدار ہو جائے. صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول نے ایک حدیث ہے، رسول نے فرمایا جو کسی یتیم کو پالے میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی دو انگلیاں. جو کسی یتیم کو پالے وہ تو جنت میں نبی کے ساتھ ہوگا، اور جو نبی جیسا یتیم پالے. تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تو جس کا کھائے تو اس کا گائے. سفر کیا کرو میرے ساتھ. نا یہ اگلا ٹولہ چپ ہے، سپیکر خراب ہے، وہ اگلے بندے پیچھے چلے گئے. کل سے جلدی آنا ہے. سوچو ہے میری بات کی. تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یار سن. ملک جی جس کا مولوی کھائے مولوی تو اس کا گائے، اور جس کا محمد کھاتا رہا 17 سال مت مار دیا مولوی کی. علی کی دشمنی نے کو پاگل کر دیا، سمجھ نہیں آتی کہ دشمنی علی میں کیا کہے جا رہا. میں ایک مولوی صاحب کو یقین کرے میں ممبر پہ باوضو میں نے اپنے کانوں سے سنا، اس نے کہا جی کالی کملی والے نے کہا کہ کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. پاگل ہو گئے دشمن علی میں. مرضی کا دین، مرضی کی حدیثیں، مرضی کی روایات. نہ ظلم کرو مسلمانوں پہ. تمہیں تو موت یاد نہیں. اللہ یکدم اٹھتا ہے. واہ یا علی چاچا روائی پڑھ لیکن 10 کے اٹھ، اچانک نہ اٹھ.
حیدری۔ ابو طالب کا مذہب پوچھنے والے غیرت مند مسلمانوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ تجھے گھر صرف سیدوں کے گھر میں غیرت آتی ہے، یہاں پہ آ کے اس خاندان کے تو ایمان ناپتا پھرتا۔ ہم زبان کھینچ لیں گے جو علی کے باپ پہ بھونکے گی۔ کیا یہاں پہ آ کے حکومت کو کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ توہین اہل بیت ہے؟ جس نے قرآن پالا، جس نے وار سے قرآن پالا، اس کے بارے میں سریعام بھونکا جاتا ہے۔ اگر یہ تحقیق کا دروازہ کھل گیا پھر ہم چپ نہیں رہیں گے۔ حکومت ان مولویوں کی زبانیں بند کرے۔ اگر ابو طالب کے ایمان پہ انہوں نے بحثیں کرنے کا زیادہ ہی شوق ہے، پھر حکومت کسی ٹی وی پہ مناظر رکھ لے۔ اتنے جو پرائیویٹ چینل آ گئے ہیں، ہم حسین کے ماتمی آتے ہیں، ہم پھر ہر ایک کے باپ کا ایمان ڈھونڈیں گے۔ ہم ایک ایک ایمان چیک کریں۔ فخر کیا کرو تمہارے خلفائے راشدین میں، یہ علی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ علی کے پاس ولدیت ہے، علی کو اپنے باپ پہ ناز ہے، علی کو اپنے باپ پہ فخر ہے۔ عرب میں اتنی آسانی سے ناز نہیں ہوتا تھا۔ عرب کے لوگ تو تانا دینے میں دیر کرتے ہی نہیں تھے، ایک لمحہ نہیں لگاتے وہ تانا دے دیتے تھے۔ عرب میں حسد اور بغض، کینہ، تانا یہ مشہور تھا۔ عربوں میں تانا دینے کی اتنی بری عادت تھی، وہ ایک لمحے میں تانا دے دیتے تھے۔ بھرے بازار میں تانا دے گیا، انہوں نے کہا قتل کرنے جا رہا ہے، گھر جا کے پتہ کر، وضاحت نہ مانگنا، میرے ساتھ بولنا۔ یہ تانا دیا تو سرکار نے کلمہ پڑھا، تانا ملا، انہوں نے تانا دیا۔ عربوں کو تانا دینے کی عادت تھی، وہ بھرے بازار میں تانا دے دیتے تھے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، 80 جنگوں میں گیا میرا وارث علی، اور چھپ کے نہیں گیا، فخر سے گیا ہے، سر جھکا کے نہیں گیا، گردن اٹھا کے گیا ہے۔ 80 جنگوں میں میرے بادشاہ علی نے بڑے مجمع میں کفار کے سامنے اپنے سینے کو چوڑا کر کے کہا، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ آج تک کسی کافر نے تانا نہیں دیا، ہمیں کلمہ پڑھوانے آ گیا، باپ نے تو پڑھا ہی نہیں۔ لہذا میں ہر مجلس میں ذکر کے ساتھ ایک پیغام ضرور دے رہا ہوں، میں بار بار آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، آپ جن ہستیوں کو مانتے ہیں آپ انہیں اپنی حد میں رہ کے مانیں۔ جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں ہمیں اس طریقے سے ماننے دیں جو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے محمد کو نہیں رضی اللہ کہنا چاہتے، ہم نہیں کہتے، کیونکہ یہ علیہ السلام ہے۔ آپ کو علیہ السلام سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ ٹائٹل آپ کسی اور کو دے نہیں سکتے، صرف حسد ہے، آپ نہیں دے سکتے، تو یہ میری جان آپ کی مجبوری ہے۔ ہم پہ آپ الزام کیوں لگا رہے ہیں کہ آپ انہیں رضی اللہ کہیں؟ اگر آپ کے پاس کچھ نام ایسے ہیں جنہوں نے 40 سال کے بعد کلمہ پڑھا تھا، تو آپ نبی پہ 40 سال کی تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ چند ذاتوں کو بچانے کے لیے آپ پورا دین خراب نہ کریں۔ آپ ان ذاتوں پہ مرنا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں، آپ جیئیں مریں، ہم بڑی اعلیٰ ظرف قوم ہیں، ہم آپ پہ کوئی الزام نہیں لگاتے، آپ مانیں، لیکن خبردار، جہاں اہل بیت کی عزت کی بات ہوگی وہاں مر جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ لیکن بہت ہو گئی یہ حرزہ سرائیاں، بہت ہو گئی آل محمد پہ باتیں، بہت ہو گئی خاندان رسالت پہ باتیں، اب ان بحثوں کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ اس ملک میں
امن چاہتے ہو تو اس ملک میں حسینیت کا راج کرو. یزیدیت خوف کھا کے گزرتی ہے جہاں حسین ہو. بلا تفریق مذہب و ملت اس خاندان کی ویسے عزت کرو جیسے قرآن عزت کروانا چاہتا. بڑا پرانا ہو گیا یہ الزام، اس سے بوگس الزام ہے ہی کوئی نہیں. سن سن کے یہ الزام کان پک گئے ہمارے. ہی صحابہ کو نہیں مانتے. جس بندے کو گھر میں کوئی نہیں مانتا وہ بھی ہم سے پوچھتا. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم چٹوں کے جواب دیتے پھریں. ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں. اس مولوی جا کے پہلے پوچھ کے ہمارے مولوی صاحب نے کہا تم ماتم کیوں نہیں کرتے. شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. کون شیعہ جو صحابہ کا منکر ہے؟ جب بھی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کہتا ہے جی انہیں کہا ہے. یہ تیری غلطی ہے ہماری تو نہیں. نہ جی میں نے کل بھی مجلس پڑھی آج پڑھی نا جی. میں نے کسی کا نام لیا؟ کسی کے نام کی میں نے توہین کی؟ بولے تو صحیح. آپ چپ ہو کے مجھے جان بوجھ کے بتا رہے ہیں. میں نے کل بھی آپ کے سامنے پڑھا آج پڑھا. میں نے کوئی نام لیا ہو؟ آپ بولو یار میرے سامنے. کوئی نام نہیں میں نے لیا. کچھ چیزیں میں اگر بتاؤں آپ اپنی مرضی سے. اچھا میں نے کل کہا کہ جو نبی کو چھوڑ کے بھاگے اللہ نے کہا کہ یہ کافر ہے. تجھے سلمان پہ شک کیوں نہیں ہوا؟ تجھے بلال پہ شک کیوں نہیں ہوا؟ اتنا ہم متنازع نہیں کرتے جتنا تم متنازع کر دیتے. جس بات کی سمجھ نہیں آتی میں مجلس سے پہلے آ جاتا ہوں. آپ پوچھیں آ کے. جس میں عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں یہ میرا ذاتی عقیدہ نہیں میرے قوم کا عقیدہ ہے. اب ہم سے آگے پوچھیں ہم آپ کی تسلی کروائیں. آپ بار بار پوچھیں ہم بار بار جواب دیں. پھر پوچھیں ہم پھر بتائیں. مجھے ممبر حسین کی عزت کروں تیری تسلی نہیں ہوتی میں کتابیں لے کے تیرے گھر آنے کو تیار ہوں. لیکن جہاں علم ہو وہاں گالی یا گولی نہیں ہوتی. وہاں بحث ہوتی ہے. بحث کرو. مسجد میں بیٹھ جاؤ. خانہ کعبہ چلے جاؤ. کسی پرائیویٹ چینل پہ بیٹھ جاؤ. ہمیں تو اپنے رہبروں پہ ناز ہے. انہوں نے کبھی ہمیں شرمندہ نہیں کروایا. وہ قابل احترام شخصیات ہیں. ان 10 دنوں میں یہ 10 دن مخصوص ہیں اس خاندان کے نام پہ. آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنی مسجدوں میں آپ بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں آپ بھی اپنی مسجدوں میں خاندان رسالت کی بات کریں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فلسفے پر روشنی ڈالیں. قاتلان امام حسین کا نام لے کے بتائیں. آپ مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ آپ مقروض ہیں میرے حسین کے. آپ نے قرضہ دینا ہے حسین کا. تو گھر کے اندر جا 4 دیواری میں بیٹھی عورتوں میں تمہیں پتا ہے یہ ماں ہے یہ بہن ہے یہ بیٹی ہے سر پہ قرآن رکھ کے بتا یہ رشتوں کی پہچان کروانے والا کون؟ جس نے رشتوں کی پہچان کروائی ہے اس کے لیے. شیعہ پاگل نہیں کہ بہنیں بیٹیاں لے کے ساری رات گلیوں میں پھرتے ہیں. میری بہنیں میری بیٹیاں پورا سال بازار میں باپ یا بھائی کی اجازت کے بغیر نہیں نکلتے. ان 10 دنوں میں ان کے ہاتھوں میں چادر ہوتی ہے. کبھی کہیں حسین کو رونے چلی جاتی کبھی کہیں حسین کو. آدھی آدھی رات کو واپس آتے ہیں حسین کے ماتمی. دن گزر گیا آج کتنی محرم تھی. زوار جی اتر گیا ہے کربلا کے جنگل میں محمد اتار دیا مسلمانوں نے جنگل میں رسول کی بیٹیوں کو.
جن کے لہجے سے باپ واقف نہیں تھا، شریف ماحول کی پلی ہوئی شہزادیاں آج کی رات جنگل میں بیٹھی ہیں۔ بے وطن ہے سید، لیکن آج زینب کا ہر رشتہ موجود ہے۔ بی بی زینب کے حجرے میں آ کے، زینب کے خیمے میں آ کے میری سیدزادی سے کہتے ہیں، بی بی اس جنگل میں کیوں آ گئے ہیں؟ روکا دی گھبراؤ نہ، میرا عباس زندہ ہے، میرا عباس سلام۔ ختم ہو جاتی جنگ کربلا میں، ہم ذکر کرتے شاید ماتم نہ کرتے۔ زوار ساجد میرا بھائی رلاتی یہی بات ہے، بدلے سیدوں کے تھے، تم نے علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لیے۔ یہ بیویاں بازاروں میں آنے کے لائق تھی؟ جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، جس کے قد سے باپ واقف نہیں تھا، جو بھائیوں کے آسرے لے کے چلتی تھی، وہ بی بی بازار میں آئی۔ قربان ہو جائے میری ماں بہنوں کے دوپٹے، بی بی تیری عزت پہ مر جاتی شیعہ قوم، زینب تیرا جوتا بھی بازار میں آیا۔ اجرکم اللہ، لاشوں کو رسیوں میں جکڑے پھرتے رہو، ورنہ سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے۔ جب تیار ہو گیا نا قافلہ، روانگی وقت آیا، مولا حسین نے دیکھا عباس قافلہ لے کے چلے۔ مولا تھوڑا انتظار، غازی کیوں؟ مولا ہر کوئی آ گیا ہے، ابھی علی کی بیٹی نہیں آئی۔ سننا گئی کیسے تھی؟ جب مدینے سے آئی آباد کتنی تھی؟ صدا سے معافی مانگ کے، ماتمیوں سے معافی مانگ کے، آباد کتنی تھی علی کی بیٹی؟ مولا حسین آئے، حجرے کے دروازے پہ آ کے ہاتھ رکھا، مصلی پہ بیٹھی تھی شبیہ زہرا، دروازے پہ شبیہ پیغمبر آئے، ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، محمد کی بیٹی تجھ پہ حسین کا سلام، السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین، علی کی بیٹی تجھ پہ حسین کا سلام۔ عزت کے ساتھ سلام کیا، اندر سے آواز آئی علیکہ السلام، حسین تجھ پہ زینب کا بھی سلام ہو۔ مولا حسین روکے گا، زینب اگر تو کہے تو چلے، تو کہے تو چلے، جس نے پوری رات بستر پہ رونا ہے، جب حسین کا زینب تو کہے تو چلے، بی بی تڑپ کے مصلی سے اٹھی، روکتی اگر تو کہے تو میں باہر آؤں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، کربلا کا غریب تڑپ گیا، رو کے کہتا مر جاتا حسین، میری زندگی میں تو باہر رہ۔ زینب مجبوری بن گئی ہے، دین جو نانے کا بچانا ہے۔ بی بی نے رو کے کہا حسین تو نہ رو، میں آ رہی ہوں، حسین تو نہ رو، حسین تو نہ رو۔ سید و زینب کا آنا سنا، بی بی نے رو کے کہا حسین تو نہ رو، میں حجرے سے باہر آ رہی ہوں۔ حسین نے کعبے کا غلاف اٹھایا، کعبے کا غلاف اٹھایا، یہی جملہ کہوں گا، حسین نے زینب کے حجرے کا پردہ اٹھایا، علی کی بیٹی سر سے لے کے پاؤں تک ماں کے پھلکے میں لپٹی ہوئی، سیدہ زینب نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا، حسن کا یتیم دوڑ کے آیا، قاسم نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ طہر کی تلاوت شروع کر دی، ادھر زینب نے پہلا قدم حجرے سے باہر نکالا، اولو محمد نے سروں سے امامے اتارے، اپنے اماموں کے ساتھ ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے، آگے آگے علموں والا غازی تلوار نکال کے کہہ رہا ہے آل حجاز، آل حجاز،
اجروں کمال اللہ. پرندوں پرواز بند کرو، محمد کی بیٹی گھر سے باہر آ رہی. عباس الحجاب کی صدائیں دیتا ہوا جا رہا تھا، جس نے ساری رات رونا ہے معافی مانگ کے سطر پڑھوں. ابھی زہرا کی حویلی ختم نہیں ہوئی تھی، یا علی اکبر نے دیکھا کہ میری ابا میں کھچاؤ آیا ہے. قاسم نے محسوس کیا کہ میری ابا اتر رہی ہے. دونوں نے زینب کے قدموں کی طرف دیکھا، بی بی کے قدموں میں کپ کپی تاری ہو گئی. روتی روتی زینب شہر میں بیٹھ گئی، رو کے کہتی حسین کو بلا، اس سے پوچھ کتنا چلنا ہے، میں تھک گئی ہوں. کتنا چلنا ہے، میں تھک گئی ہوں. حسین کا ماتھا دیوار پہ لگا، رو کے کہتا ابھی تو دروازہ نہیں آیا. 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ. ہائے حسین، ہائے حسین. حوصلے کے ساتھ زینب تو ابھی تھک گئی، ابھی تو 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ. کتابیں لکھتی ہیں بیٹھی تو زینب تھی، اٹھی تو علی بن گئی. رو کے کہتی میں نہیں تھکی، میں نہیں تھکی، بتا کتنا چلنا. ادھر سیدہ زینب کا اونٹ بالکل دہلیز بطول پہ آ گیا. سیدہ جلے ہوئے دروازے کے آگے آ کے کھڑی ہوئی. ایک بار پیچھے مڑ کے 40 دروازے دیکھے، 40 بند دروازوں کو دیکھا. یا سیدہ زینب کی بیٹیوں نے کہا اماں وہ سامنے بابا عبداللہ آ رہا ہے. عبداللہ کے چہرے پہ نظر پڑی. بی بی زینب دیکھ کہتی عبداللہ گواہ رہنا تیرے بھرے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہے. دعا کرنا زینب یہ چادر بچا لے. قبلہ شرائی صاحب ابھی اپنے اونٹ کے قریب نہیں آئی تھی، یا جلدی سے آ کے سخی عباس نے اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیکے. جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے ویسے یوں ہاتھ بڑھائے، بڑھا کے آنکھیں بند کر بسم اللہ کا آزادی تجھے نوکر سوار کروائے. رو کے کہتی اللہ تیرے بازو سلامت رکھے، آج تو نے سوار نہیں کروانا. ادھر عباس اٹھ رہا تھا یا علی اکبر بیٹھ رہا تھا. رو کہتا مجھے جو برقوں میں بھاگتی رہی آپ بیٹا بن کے میں سوار کرواؤں. فرمائے اٹھ جا اکبر، آج تجھ سے بھی سوار نہیں ہونا. قاسم رو کہتا ہوں تو میں یتیم لیکن بیٹا تو حسن کا ہوں، آج حسن بن کے میں سوار کرواؤں. فرمایا قاسم تو بھی اٹھ جا. یا کربلا کا غریب روتا ہوا آیا، فرمایا زینب میں سوار کرواؤں. بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کہتی آج وہ سوار کروائے جس نے شام کے بازاروں میں اتارا ہے. ابھی سید پیچھے ہٹے یا دیواروں کے آسرے لیتا. سید سجاد آیا، آواز آئی رستہ دو اور میں اپنی ماں کو سوار کروں. رستہ دو، سجاد آ گئے. اجرکم اللہ. رستہ دو میں سجاد سوار کرواؤں. بی بی نے سجاد کا ماتھا چوما. رو گیا دی وعدہ کر ہر موڑ پہ اتارے گا. اب یہ میں نے پڑھا ہے زینب کا مدینے سے آنا. میں خود بات ہوں، میرا جگر پھٹ رہا ہے. مجھے معاف کر دینا، میں ایک جھلک وہ سناؤں جو وعدہ جو کیا تھا سجاد نے. سیدزادہ مجھے معاف کر دینا، جب آیا نا شام کا بازار 3,500 کتا ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے زینب کے استقبال کے لیے کھڑا تھا. یا علی کی بیٹی نے کہا سجاد میرا اونٹ لگا. سجاد سامنے لوگ شراب پی رہے ہیں. سجاد کہتا میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہے. علی کی بیٹی معاف کرنا، علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا. رو کے کہتی ہے تو کڑیاں نہ کھلوانا، میں اونٹ چھوڑ رہی ہوں. مجبوری کیا تھی؟ شام کا بازار علی کی بیٹی نے
پیدل چل کے عبور نہیں کیا. زوار سعادت غلط پڑھوں بی بی زینب مجھے موت دے دے. زینب نے شام کا بازار چل کے عبور نہیں کیا. جو اب بھی نہ رو سکے تیرا مقدر جانے اور شام والی ملکہ جانے, زینب پیدل چل کے نہیں گئی. جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا تھا, بے غیرت دیکھ کے کہہ رہے تھے وہ جسے چلنا نہیں آتا یہ علی کی بیٹی زینب. ہائے بی بی تیرا پردہ, ہائے زینب تیرا پردہ, ہائے علی کی بیٹی تیرا پردہ. بی بی مر جاتی شیعہ کو تو بازار میں نہ آتی. جتنے زوار بیٹھے ہو جو شام جا چکے ہو میری تائید کرنا, ایک ہی رستہ ہے جو بازار کا دربار میں جاتا ہے. ایسا ہی قبلہ شرائی صاحب ایک ہی بازار ہے, بازار حمیدیہ. یہ وہ بازار ہے جو دربار کی طرف جاتا ہے. سروں پہ قرآن رکھو ان زواروں کے, ان سے پوچھو شام میں جب بھی جاؤ وہاں جا کے پوچھو زینب کس بازار سے آئی تھی. کوئی کہتا اس بازار سے آئی تھی, کوئی کہتا اس بازار سے آئی تھی, کوئی کہتا اس بازار سے آئی تھی. میں غلط پڑھوں حسین کا مجرم بنوں, تو اسے چھپانے کے ڈر سے میں کیوں مصائب چھوڑوں. مجھے علی کی بیٹی کی عزت کی قسم وہ شام کی گلی گلی ہی نہیں تھی جس سے علی کی بیٹی کو نہیں بنا رہے. وہ شام کا بازار ہی نہیں تھا. زوار سعادت بس آخری سطر پڑھو. میں نے شام میں ایک عالم دین سے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھا, میں نے کہا میں حسین کا ذاکر ہوں. مطالعہ اور ہوتا ہے, مشاہدہ اور ہوتا ہے. میں اس سال یہاں آیا ہوں, کوئی کہتا اس بازار سے آئی تھی, کوئی کہتا اس بازار سے آئی تھی, کوئی کہتا اس بازار سے آئی تھی. یہ روایتوں میں اختلاف ہے. انہوں نے کہا روایتوں میں اختلاف نہیں, ہر بازار سے آئی تھی. اب میں کیسے پڑھوں, تیرا لوہے کا ذکر تو نہیں ہے, تو ماتمی تو حسین کا ہے. میں نے کہا قبلہ ہر بازار سے کیسے آئی تھی. اس سید زادے نے اپنے سر سے امامہ اتارا, امامہ اتار کر خاک میں بیٹھ میں تجھے بتاؤں ہر بازار میں کیوں آئی تھی. سرگودا والوں سید کے جملے میں تمہیں ہدیہ کرنے لگا ہو. اس سید زادے نے کہا جب علی کی بیٹی کو اس بازار سے گزارنا تھا, اس بے غیرت نے شام کی فاحشہ عورتوں کو کہا تھا کہ بازار میں آؤ. شام کی کمینی عورتوں نے جب بازار کا رش دیکھا, انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا کہ بازار کا ماحول ہمارے آنے کے قابل نہیں ہے, ہم اپنی چھتوں پہ جاتی ہیں, تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ ہر گلی میں رو رو کے کہتی رہی پتھر نہ مارو, اور میں نمازی کی متوجہ زیارت. السلام علیکم.